بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ. وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. محترم سامعین کرام، ہم لوگ ماہ محرم سے گزر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، حرمت والا اور قابل احترام مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں جو شرعاً کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی کثرت سے اور اہتمام کے ساتھ عبادت، مختلف طرح کی عبادت کا حکم ہے جو ہم آئندہ بھی اور مہینوں میں اور دنوں میں کرتے ہیں. وہی عبادت ان مہینوں میں بھی کرنا اور ان مہینوں میں زیادہ پابندی کرنی ہے. اور ان مہینوں میں ایک خاص عبادت جس پر ابھارا گیا ہے وہ روزے رکھنا. نفلی روزے آپ اس مہینے میں جس قدر رکھ سکتے ہوں رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. تو آپ چاہیں تو پورے مہینے کا روزہ رکھیں. اور خصوصیت کے ساتھ عاشورے کے روزے پہ تو ہمیں ابھارا گیا ہے. اللہ کے رسول نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا. تو عاشورے کے بارے میں تو ایک حدیث ہے جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے رکھنے سے ایک سال گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عاشورہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول عاشورہ کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے یہود کی مخالفت میں فرمایا. ایک حدیث میں ہے لئن بقیت الی قابل اصومن التاسع والعاشر، اگر آئندہ سال تک زندہ رہوں گا تو 9 اور 10 2 روزے رکھوں گا. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے روزہ جب عاشورہ کا رکھنے کا حکم دیا فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. صوموا یوما قبلہ و یوما بعدہ، 10 تاریخ سے پہلے ایک دن روزہ رکھو اور ایک بعد میں روزہ رکھو. یہ بیہقی اور مسند امام احمد کی روایت ہے، لیکن اس میں ضعف ہے، جیسا کہ علامہ البانی نے اس کو سندن ضعیف قرار دیا، لیکن علامہ احمد شاکر نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. اور اس میں ایک راوی جو ضعیف ہے اس کی مطابقت دوسرے راوی نے بھی کی. اس طرح سے اس میں ضعف جو ہے وہ بہت یعنی کہ کمزور قسم کی ضعف ہے، زیادہ شدید ضعف نہیں ہے. اور کیونکہ پورے محرم کے روزہ رکھنے کی مستقل حدیث ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ 3 دن روزے رکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث پہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کی کیونکہ دیگر حدیثوں سے مطابقت ہوتی ہے تو اس لیے اس میں تقویت آ جاتی ہے. اور جس حدیث میں یہ کہا کہ رمضان کے روزے کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، تو اس سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے. اس لیے سب سے افضل یہ ہے کہ آپ 3 دن روزے رکھیں، 9، 10، 11. اور اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 2 دن کے روزے رکھیں، 9 اور 10. اور سب سے آخری درجہ یہ کہ کم سے کم 1 دن کا محرم کا روزہ رکھیں. تو یہ مکروہ نہیں ہے. اکثر علماء نے یہی کہا کہ مکروہ نہیں ہے. کچھ علماء نے کہا کہ صرف محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے یہود کی مخالفت نہیں ہوگی، جبکہ یہود کی مخالفت مطلوب ہے. لیکن وہ قول صحیح نہیں ہے جنہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے. صحیح قول کے مطابق اگر کوئی صرف 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، صرف 10 ہی کا روزہ رکھتا ہے، تبھی بھی کوئی حرج نہیں ہے. تبھی بھی اس کو مستحب عمل کرنے کا ثواب، 1 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اس لیے آپ کو جو میسر ہوں، جتنے دن میسر ہوں رکھیں. چاہے تو آپ 3 دن رکھیں یا 2 دن یا 1 دن. آج 8 تاریخ تھی اور ابھی سے یعنی کہ مغرب کے بعد سے 9 تاریخ کی شروعات ہو گئی ہے. آج آپ رات میں سحری کریں اور کل روزہ رکھیں تو 9 کی روزہ ہو جائے گا. 9 اور پھر جمعہ کو 10 کا روزہ ہوگا، یہ جمعرات کو 10 کا روزہ ہو جائے گا. اور جمعہ کو 11 کا روزہ ہے. کل پرسوں اس کے بعد ترسوں آپ 3 دن روزہ رکھنا چاہے تو 3 دن رکھیں، یا پھر صرف بدھ اور جمعرات کے 2 روزے رکھ لیں تو بھی بہتر ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق دے اور خرافات سے بچنے کی توفیق دے. اس مہینے میں بہت سے لوگ خرافات کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں، آپ کو معلوم ہے.
تعزیہ داری کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں، جو کہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا لیس من من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو اپنے چہرے پر تماچا مارے، بال ہنڈوا لے، اپنے گریبان کو چاک کر دے، مصیبت کے وقت نوحہ کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے ایسی حرکت کرے تو اس کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں اہل سنت میں بھی ایسے ہیں جاہل لوگ، بلکہ جاہل کے علاوہ پڑھے لکھے لوگ بھی ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کو اس کام پر ابھارتے ہیں اور منع بھی نہیں کرتے اپنے لوگوں کو اہل سنت کے نام پر، جو تعزیہ بناتے ہیں اور تعزیے کے ساتھ شرکیہ کفریہ عمل کرتے ہیں، تعزیے کی عبادت کرتے ہیں، ایک طرح سے تعزیے کا چکر لگاتے ہیں، اس کے لیے نظر مانتے ہیں، اس سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، مصیبت کے دور ہونے، اولاد کے ملنے، شفا ملنے وغیرہ کی امید رکھتے ہیں تعزیے سے، اور حضرت حسین کو پکارتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ ہمارے یہاں پر ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تو ہم کہتے ہیں ہندو یہ کافر ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھ کر کے وہی حرکت کریں تو ہم کافر کیوں نہیں ہیں، ہم مشرک کیوں نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، یا عمل دیکھا جائے گا؟ اللہ کے یہاں پر تو عمل دیکھا جاتا ہے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم شرک اور کفر کریں گے تو ہم میں اور جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے یہاں پر ہم دونوں کا انجام ایک ہوگا۔ اس لیے خرافات سے اس مہینے میں بچے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں شادی کرنا منحوس ہے، شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یا پورے مہینے میں کالے کپڑے لگاتے ہیں، یا اس پورے مہینے میں اسی طرح سے اچھے کھانے نہیں کھاتے، سوگ مناتے ہیں، تو یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس مہینے میں خوشی مناتے ہیں اور ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو اپنے بیوی بچوں پر کشادگی کرو، یعنی کہ ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ موضوع حدیث ہے، یعنی کہ یہ گھڑی ہوئی جھوٹی روایت ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو حضرت حسین کے دشمن ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ کے بارے میں لوگوں کی مختلف رویہ رہا ہے، کچھ لوگ تو صحابہ سے تمام صحابہ کو سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کو کافر کہتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ایسے لوگ کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں خاص صحابہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کے بچوں جن کو آل محمد کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی آل، ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو عالم غیب سمجھتے ہیں، ان کو قادر مطلق، مختار کل وغیرہ جیسی صفات جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی خوبیاں وہ ان میں ثابت کرتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ہمیں نہ تو ایسے لوگوں میں شامل ہونا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو بعض صحابہ کی شان میں غلو کر کے ان کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ ہمیں بیچ کا راستہ جو اہل سنت والجماعت کا، جو تمام صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اربعہ کا راستہ ہے، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں عبادت کے علاوہ، روزے کے علاوہ اور کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، ہر طرح کی خرافات سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔